شروع کریں ٹائم کا. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الناس. اس سے پہلے تک ہم نے قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمایا اور اس کے بعد یہاں سے نیا رکوع شروع ہو رہا ہے. دوسرا رکوع ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے لوگوں کو مخاطب بنا کر پھر اسے ارشاد فرمایا. یا ایھا الناس جب قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے تو ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ. تو ظاہر ہے کہ اس کا عام معنی و مفہوم یہی ہے، اس کا حقیقی معنی و مفہوم یہی ہے کہ اس سے مراد ساری دنیا کے لوگ. یا ایھا الناس اے تمام لوگوں، اور تمام لوگوں کو مخاطب صرف وہی کر سکتا ہے جو سب لوگوں کے لیے پیغام لایا ہو، ورنہ اس سے پہلے جو کتابیں تھیں وہ تمام لوگوں کو مخاطب اپنا نہیں بناتی تھیں اور ساری دنیا کے لوگوں سے وہ ایڈریس نہیں کرتی تھی اور نہیں کر سکتی تھی. ساری دنیا کے لوگوں کو ایڈریس صرف قرآن مجید نے کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے. قرآن مجید ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت بن کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے. قرآن حکیم نے اپنی ہدایت کے متعلق فرمایا کہ ہدی للناس، کہ یہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے لوگوں کے لیے بشیرا و نذیرا، بشیر و نذیر بنا کر. تو اس میں بھی ساری دنیا کے لوگوں کے لیے فرمایا گیا. تو جس انسان کے لیے قرآن ہدایت بن کر آیا ہے اس شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے. جس طرح قرآن کا پیغام ہدایت عام ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا معاملہ بھی عام ہے. اور یہ قرآن آپ ہی کی کتاب ہے اور آپ ہی کی لائی ہوئی ہدایت ہے. اس لیے جہاں جہاں تک قرآن کی ہدایت کار فرما ہوگی، جہاں جہاں تک قرآن کا پیغام پہنچ رہا ہے، جس کو قرآن مخاطب کر رہا ہے، ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مخاطب کیا ہوا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافۃ، کہ میں ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو یہاں اسی لیے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے تھے. قرآن پاک میں آیا عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے خطاب کیا تو فرمایا یا بنی اسرائیل وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل. اور اسی طرح دیگر انبیاء کرام بھی اپنی اپنی قوموں سے ہی مخاطب ہوتے تھے
اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے ان نبیوں کو ان کی قوموں کی طرف نبی اور رسول بنا کے بھیجا، مگر یہاں فرمایا یا الناس، اے لوگوں۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ قیامت تک اب جتنے بھی لوگ دنیا میں آئیں گے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار ہوں۔ تمام قومیں، تمام اقوام، تمام نسلیں، ہر رنگ و نسل کے لوگ، وہ سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں۔ ہاں، اب امت دو قسم کی ہے، امت کی دو قسمیں کرنی پڑیں گی، کیونکہ مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں۔ تو مسلمان کو امت اجابت کہا جائے گا اور کافروں کو امت دعوت کہا گیا ہے۔ یعنی مسلمان جو ہیں یہ وہ امت ہیں کہ جنہوں نے اپنے نبی کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہ ایمان لے آیا، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے یعنی کفار و مشرکین، تو یہ امت دعوت میں داخل ہیں، یعنی ان کو دعوت دی جا چکی ہے ایمان لانے کی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، اس لیے ان کے لیے لفظ اجابت نہیں بولے جائے گا۔ اجابت کا مطلب ایکسیپٹنس، یعنی قبول کرنا، اور دعوت کا مطلب سب جانتے ہیں کہ اسلام کی طرف بلانا۔ تو ہم نے قبول کر لیا ہے اور ان کو سے بلایا گیا ہے، انہوں نے قبول نہیں کیا، تو اس لیے وہ امت دعوت ہیں اور ہم امت اجابت ہیں، مگر سب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور جو شفاعت ہے آپ کی، وہ شفاعت بھی اہل ایمان کے لیے ہے، اور اسی طرح بخشش و مغفرت کا تعلق بھی اہل ایمان سے ہی ہے، یہ اللہ نے واضح فرما دیا۔ کسی کافر کی شفاعت نہیں ہے، یعنی بے ایمان شفاعت نہیں ہے کہ وہ جہنم سے آزاد ہو سکے، اللہ کے عذاب سے بالکل آزاد ہو جائے، ایسی شفاعت کسی کافر کی نہیں ہوگی۔ شفاعت صرف ان کے لیے جو ایمان پر فوت ہوں گے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، ارشاد فرمایا او بدو، عبادت کرو۔ عبادت کا جو لفظ ہے یہ پوری دنیا کے لیے کہا جا رہا ہے عبادت کو، لیکن ظاہر ہے کہ جو ایمان نہیں لائے تو وہ عبادت کیا کریں گے، اور ان کی عبادت قبول کیوں کرو گی؟ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کے لیے عبادت یہاں ایمان کے معنی میں، یعنی ان کی عبادت ایمان سے شروع ہوگی۔ عبادت جب کرنے کا حکم ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جہاں سے عبادت شروع ہوگی وہاں سے آغاز کرو۔ تو اب کسی کی عبادت ایمان سے شروع ہوگی تو وہ ایمان سے آغاز کرے گا، اس لیے یہاں ان کے لیے ایمان کا حکم ہے، ضمن ایمان کا حکم موجود ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جس حالت میں بھی ہیں، مومن ہیں، کافر ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، عبادت کر لیں اور حکم پورا ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے، قرآن پاک کا جو مفہوم ہے ساری آیتوں کو سامنے رکھ کر سمجھیں۔ اگر یہاں اس طرح کا مفہوم لے لیں گے بالکل آزاد، ایمان کی قید سے ہی آزاد، تو پھر آگے ایمان کی دعوت بیکار ہو جائے گی، ایمان لانے کی دعوت ہی بیکار ہو جائے گی، اور لوگوں کو پھر ایمان کی طرف کیوں بلایا جائے گا؟ اور عبادت تو لوگ کرتے ہی اپنے اپنے مذہب میں، تو پھر سب کو اسی طرح چھوڑ دیا جاتا اور کسی کو اختلاف بھی نہ ہوتا۔ اس لیے ایمان ہی کی بنیاد پر یہ پوری قوم تیار ہوئی ہے، تو ایمان بنیاد میں داخل ہے۔ فرمایا عبادت کرو یعنی ایمان لاؤ اور پھر اللہ کی بات میں لگ جاؤ۔ اور اسی طریقے سے منافق بھی ہیں، ان کا ذکر بھی پیچھے ہوا۔ تو منافق بھی ظاہر ہے کہ اگر اپنے نفاق کے اوپر ہی عبادت کرنے لگ جائیں گے، بنیادوں میں نفاق موجود ہے، کفر موجود ہے، اور اوپر سے پھر عبادت کی تہہ چڑھا لی، تو ظاہر ہے کسی ناپاکی پر اگر کوئی پاک چیز کی تہہ چڑھا بھی لے، وہ کپڑے سے ڈھانک بھی لے اور اس کو بیوٹیفائڈ بھی کر دے، تو ناپاکی رہے گی۔ اس لیے ان سے گویا یہ حکم ہے، منافقوں سے خطاب کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے نفاق کو دور کرو
اور اس کی جگہ اخلاص اختیار کرو تو یہ تمہارے اندر کی جو ناپاکی یہ نکل جائے گی، یہ دور ہو جائے گی. اس کے بعد پھر عبادت کرو، یعنی عملی عبادت کرو. تو گویا منافق کی عبادت کا آغاز ان کے اخلاص سے ہوگا، کافر کی عبادت کا آغاز اس کے ایمان سے ہوگا، اور منافق کی عبادت کا آغاز اس کے اخلاص سے ہوگا. اور مومن کی عبادت جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوگی؟ مومن ایمان تو رکھتا ہے، اخلاص بھی ہے، یعنی منافق بھی نہیں ہے، ظاہر مومن ہے، تو اس کی عبادت کا آغاز اس کے عمل سے ہوگا. یعنی مومنوں کے لیے یہ حکم اس طرح ہے کہ تم اب جو عمل نہیں کر رہے اور چھوڑ کے بیٹھ گئے ہو وہ عمل اختیار کر لو، اور جو فرائض تمہارے ذمہ ہیں ان کو پورا کر لو. تو یہ ہے اصل میں ہر ایک کی عبادت جو ہے وہ اس کے اپنے اعتبار سے شروع ہوگی. قرآن تو ایک جامع قسم کی بات کرتا ہے، تو ہم اس کی تفصیل کو پھر سمجھتے ہیں اس میں غور کر کے علماء مفسرین کی آراء کی روشنی میں. تو یہ ہے اصل میں اس کا مفہوم کہ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں عبادت کرو. تو ساری دنیا کے لوگ اب اس میں داخل ہو گئے اور سب کے لیے عبادت کا حکم ان کے اپنے اپنے اعتبار سے ہے. اس کے بعد آپ یہ سمجھیے کہ عبادت جو ہے یہ کس کو کہتے ہیں، یعنی ہم اس کے لفظی لٹریری اس کے میننگ کیا ہے اس پر غور کرتے ہیں. عبادت کے معنی کیا ہے؟ عبادت جو ہے، عبادت کے معنی ہیں، ایک تو اس کے لغوی معنی ہے، پھر اس کے شرعی معنی ہے. لغوی معنی میں عبادت کا مادہ یہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی چیز کو روندا جائے، کسی چیز کو بہت زیادہ بالکل حقیر کر دیا جائے، استعمال کر کے پرانا کر کے لوکل اس کا استعمال ہو، ہر ایک اس کو استعمال میں رکھے. کوئی بھی چیز، جیسے مثال کے طور پر کوئی راستہ ہے، شاہراہ ہے، تو اس پہ سب چلیں تو اس کو بولتے ہیں شارع معبد، یعنی ایسی شاہراہ کہ جس پہ سب چل رہے ہیں، انسان، چوپائے، اور عام و خاص اور ہر طرح کے لوگ، تو وہ اس کو اچھی طرح روند رہے ہیں. یہ عبادت کی اصل ہے. اس لفظ کی، اس لفظ کے اندر یہ روح پائی جاتی ہے کہ کسی چیز کو روندا جائے اور بالکل اس کو ڈی ویلیوٹ کر دیا جائے، ڈیگریڈ کر دیا جائے، اس کو حقیر کر دیا جائے. ایسے ہی کپڑا جو ایسا ہوتا ہے نا موٹا بنا ہوا، اس کو بہت پہنتا ہے آدمی، بار بار پہنتا ہے، بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اس کا، تو وہ لوکل ہو جاتا ہے، رف یوز ہو جاتا ہے اس میں. تو ایسے کپڑے کو بھی ثوب ذو ابدا کہتے ہیں. یہ میں عربی سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لیے یہ تشریح عرض کر رہا ہوں کہ جو خواتین حضرات عربی سے دلچسپی رکھتے ہیں تو عربی میں بڑی وسعت ہوتی ہے اور اس سے قرآن و حدیث سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. جو عربی نہیں جانتا وہ قرآن حدیث کے صرف اردو ورژن کو پڑھ کے پھر بس تشریح کر لیتا ہے، مگر وہ اس کی گہرائی کو اور حقیقت کو نہیں سمجھ سکتا ساری. تو اب یہ دیکھیے عربی میں آپ کو پورا سمجھ آئے گا عبادت کی حقیقت، اس کی روح کیا ہے. تو دیکھیے وہ کپڑا جس کو خوب استعمال کیا گیا، رون دیا اس کو گویا، تو اس کو کہتے ہیں ثوب ذو ابدا. تو اچھا موٹا بنا ہوا کپڑا، کیونکہ وہ بہت استعمال ہوتا ہے. تو اب وہ عبادت ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں بندہ اپنے آپ کو بالکل حقیر اور ادنا سطح پر لے جاتا ہے، بالکل معمولی سطح پہ لے جاتا ہے، اتنا لوکل کر لیتا ہے، اتنا عام کر لیتا ہے، اتنا گرا لیتا ہے اپنے آپ کو کہ اپنی کوئی اسپیشلٹی جو ہے وہ اپنے اندر رہنے نہیں دیتا. بالکل گرا دے، کسی کے آگے اپنے آپ کو بالکل آخری سٹیج پہ لے جائے کہ میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اب اس کو جو ہے وہ آپ عربی میں عبادت کی تعریف، اصطلاحی تعریف کے طور پہ اگر دیکھیں تو وہ یہ کی گئی ہے کہ غایت الخضوع والتذلل، یا ایک لفظ اور بڑھا لیں، اقصی غایت الخضوع والتذلل، یعنی انتہائی خضوع اور تذلل کی کیفیت.
عبادت کہتے ہیں انتہائی خضوع و تذلل کی کیفیت. وہی بات جو میں نے ابھی بیان کی کہ ایسی حالت کے جس میں انسان بالکل مائنس ہو گیا کسی کے لیے. بس یہ تصور کسی کے اندر ہو اور وہ اپنے آپ کو بالکل مائنس کر دے، ڈیگریڈ کر دے، ڈی ویلیوٹ کر دے اور گرا دے، اور پھر ادب کا کوئی طریقہ اختیار کر لے، کوئی تعظیم کا فعل کرے، تو اس کا یہ عمل عبادت ہے. لیکن اس کو اور واضح کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کے سامنے بھی اس طرح اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، بڑے لوگوں کے آگے جس کی بھی عزت کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو ادنا سمجھتے ہیں. نہیں، یہ ادنا سمجھنا ابھی اس حد تک نہیں پہنچا جس کو ہم عبادت کریں. یہ جو ہم سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کسی بزرگ کے سامنے سمجھتے ہیں کہ ہر مرید اپنے شیخ کے سامنے اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، اور تمام اخلاف اپنے اسلاف کے آگے اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اللہ کے نبی کے آگے بھی اپنے آپ کو بالکل ادنا اور حقیر سمجھتے ہیں. لیکن یہ بھی اس لیول تک نہیں پہنچا جس کو عبادت کہتے ہیں. عبادت جو ہے اس کا لیول اور ہے، اس میں حقارت اور دنات کی اور ذلت و تواضع کی انتہا ہوگی. اور وہ کب ہوگی؟ وہ تب ہوگی کہ جب ہم کسی کو معبود سمجھ کر، عبادت کے لائق سمجھ کر پھر اس کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں. اب یہ بالکل کلیئر ہو گیا. یعنی یہ بالکل تواضع و تذلل کی انتہا یہ ہے کہ آپ اس کو سامنے والی ہستی کو معبود سمجھیں، یعنی عبادت کے لائق، اور پھر اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھیں، اس کا عابد سمجھیں، اور پھر اس تصور کے ساتھ آپ اس کے آگے تعظیم کا کوئی عمل کریں. یہ بات تو دیکھیے، ہم اب بات بہت آگے چلی گئی اور سب کی تواضع، سب کے آگے جو تواضع تھی وہ پیچھے رہ گئی، سب کے لیے جو تذلل تھا وہ پیچھے رہ گیا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے لیے، پیغمبر کے لیے بھی جو تواضع و تذلل ہم نے اختیار کیا وہ بھی پیچھے ہے. وہ محض تعظیم ہے، مگر یہ تصور جو ہے یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے. معبود صرف اللہ ہے، اسی کو ہم عبادت کے لائق جانتے ہیں. اور پھر اس کے آگے اب آپ جو بھی فعل کریں، اب ضروری نہیں کہ سجدے میں ہی جائے گا تو عبادت ہوگی. ہاں، اب جو بھی فعل اس کے آگے اس تصور کے ساتھ ادا ہوگا تو عبادت ہو جائے گی. مثلا قیام کیا، نماز میں قیام عبادت ہی تو ہے. مثلا آپ نے رکوع کیا، یہ سمجھ کر کیا کہ میں ایک معبود برحق کے آگے کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں، ایک معبود برحق کے آگے میں جھک رہا ہوں یا جھک رہی ہوں. اور اسی طرح سجدہ کیا یا جلسے میں بیٹھے، گو کہ یہ بعض اعمال بندوں کے لیے بھی کرنے پڑتے ہیں، کیے جاتے ہیں. تو تعظیم کے لیے، تعظیم کے ساتھ قیام بھی کیا جاتا ہے بزرگوں کے لیے، اور اسی طرح قاعدے کی طرح بھی بیٹھتے ہیں بزرگوں کے سامنے. بچے اپنے بڑوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ ایسے ہی بیٹھتے تھے، اور جبریل امین اسی طرح آ کے بیٹھے تھے، حدیث جبریل میں موجود. مگر وہ عبادت نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں صرف تعظیم کا تصور ہے، معبودیت کا خیال نہیں ہے. ہم نے ان کو معبود نہیں سمجھا. اللہ کے حضور میں جب ہم آئے تو ہم نے معبود سمجھا، اللہ کو معبود سمجھا، اس لیے اس کے آگے قیام بھی عبادت ہے، رکوع بھی عبادت ہے. ہاں، البتہ کسی بھی تصور کے ساتھ سجدہ کرنے سے، کسی غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے ہمیں روک دیا گیا. سجدہ خاص ہے اللہ کو، وہ اس کے ساتھ تعظیم بھی جائز نہیں ہے کسی غیر اللہ کی. ایسے رکوع بھی، اور ایسے ہی زمین کو چومنا، جھک کر. جو مزاروں میں لوگ جاتے ہیں تو زمینوں پہ گر جاتے ہیں، چوکھٹوں پہ گر جاتے ہیں اور چومنے لگتے ہیں، یہ بھی سجدے کی قائم مقام ہے. اور ایسے رکوع کی حد تک جھکنا یہ بھی سجدے کے حکم ہے، منع ہے کسی بھی زندہ یا فوت شدہ کے آگے. ہاں، قیام جو ہے یہ ثابت ہے، ادب سے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا بغیر عبادت کی نیت کے، یہ تعظیم. اور اتنی بھی تعظیم اگر نہیں کرنے دیں گے ہم تو کیا ہاتھ
ہم سر کے اوپر رکھ کر کھڑے ہوں گے یا پیٹھ کے پیچھے باندھ کے کھڑے ہوں گے بے ادبوں کی طرح، تو یہ تو پھر بے ادبی کہلائے گا۔ تعظیم کے لیے تو کوئی بھی اسٹائل نہیں رہ جائے گا، اس لیے اتنی تعظیم کر سکتے ہیں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے یا دو زانوں کے کسی کے حضور میں بیٹھ کے۔ تو یہ سب فرق سمجھ لیں، عبادت کہاں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، عبادت کی حقیقت کیا ہے۔ تو ہم نے کہا معبود سمجھ کے یہ کام جب بھی انجام دیا جائے گا کوئی بات، معبود کا تصور خدا خواستہ اگر کسی کے لیے اس بات میں بھی پایا گیا کہ کوئی پانی پلا رہا ہے تو میرا معبود ہے، یا اس سے معبود سمجھ کے اس سے درخواست کی بھائی پانی پلا دیں، تو یہ بھی شرک ہے۔ اور اگر دور سے کسی کو پکارا معبود سمجھ کے تو یہ بھی شرک ہے۔ لیکن اگر معبود نہیں سمجھا اور عبادت کے لائق نہیں سمجھا اور پھر پکارا ہے صرف وسیلے کے طور پہ یا تعظیم کے طور پہ محض، لوگ ہواؤں سے بھی خطاب کرتے ہیں، لوگ در و دیوار سے بھی خطاب کرتے ہیں، کبھی ادبن بھی کرتے ہیں، تو یہ جائز ہے، اس میں شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اصل چیز ہے کہ معبود سمجھ کے جو کام ہوگا اس میں شرک ہوگا۔ اب آگے فرمایا ربکم، اے لوگوں تم عبادت کرو اپنے رب کی، ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ اکبر، رب فرمایا تو رب فرمانے میں بڑی محبت ہے، بڑی شفقت ہے، بڑی عنایت ہے۔ رب رب ہوتا ہے، رب کا مطلب پھر یوں سمجھے کہ ہم ماں باپ کے تصور کو جب سوچتے ہیں تو کیسے شفقت بھرا ایک تصور، ایک خیال آتا ہے، کیسی قربت محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ تو ماں باپ ہیں، یہ تو اس کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہے، اور اس کے فیضان ربوبیت کا ایک ذرے کے برابر مظاہرہ ہے۔ یہ وہ تو بہت بڑا رب ہے، اس نے اپنی فیضان ربوبیت کا سب سے بڑا مظہر دنیا میں ماں باپ کو بنایا، جیسے کہ فرمایا کما ربیانی صغیرا۔ تو ماں باپ کی آغوش میں کتنی کشش رکھی ہے، ان کے تصور میں کتنی مٹھاس رکھی ہے کہ ساتھ ہی فوراً انسان جو ہے، میں ایک باادب انسان کے حوالے سے بات کروں، آج کل کے بے ادب قسم کے جو معاشرہ پیدا ہو گیا، بن گیا، جسے ماں باپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کے تصور کی بات نہیں کر رہا، میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو باادب ہیں، جو اپنے ماں باپ کی قدر جانتے ہیں، ان سے پوچھیں۔ بلکہ اب تو انسانوں میں ایسی مثالیں اگر نہیں ملیں تو حیوانوں میں دیکھیں کہ چڑیا کا بچہ بھی اپنی ماں کے لیے کیسے لگ جاتا ہے، اور ماں اس کی کیسی چونچ میں جو ہے دانے رکھ رکھ کر اس کو کھلاتی ہے پیار سے کہ انسان کی روح تڑپ جائے۔ یہ کیسی انسیت ہے، کیسی شفقت ہے جو اللہ نے رکھی۔ اب انسانوں میں شاید مثالیں کم ہو گئی۔ تو بہرحال ماں باپ جو ہیں وہ ایک رحمت بھرا تصور ہے، بڑا میٹھا سا تصور، انتہائی شفقت بھری آغوش، جس کے ساتھ سکون ہی سکون ہے۔ تو اللہ نے جب رب فرمایا اپنے آپ تو بلا مثال و بلا تشبیہ ساری کائنات کو اپنے آغوش رحمت میں دے دیا، اور انسان کو فوراً جھوم جانا چاہیے، وجد میں آ جانا چاہیے کہ ہم کس ہستی کی عبادت کر رہے ہیں، کس کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بولا ربکم، کہ تم یہ دیکھو کہ کس کی عبادت کے لیے بلائے جا رہے ہو، وہی کہ جو تمہیں ایک ایک بال تمہارے ایک ایک بال کو پال رہا ہے، تمہارے ایک ایک معاملے کو سدھار رہا ہے، تمہیں پیدا کر کے رفتہ رفتہ پروان چڑھا رہا ہے، تمہیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اور کروڑوں ماں باپ، ساری دنیا کے ماں باپ بھی جس پہ قربان ہو جائیں تو حق ادا نہ ہو، اس لیے اس کی عبادت کرو۔ آدمی جب یہ سوچے تو خود ہی جھوم کر اٹھے اور کہے یا اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تو میرا رب ہے، میں حاضر ہوں، اور تیری عبادت، تو ہی عبادت کے لائق ہے، میں تیری عبادت نہ کروں تو کس کی کروں؟ رب کو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ سبحان اللہ الذی خلقکم، فرمایا وہ رب کے جس نے تم کو پیدا کیا۔ سب سے بڑی بات یاد دلا دی، تم پیدا کیسے ہوئے، اسی نے پیدا کیا، اور جو پیدا کر سکتا ہے وہ پال بھی سکتا ہے، لہذا ساری چیزیں خود آ گئی، پالتا بھی وہی۔ خلق والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور ان کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے، سب تم جتنے بھی ہو سب کو اسی نے پیدا کیا۔ یہ یہاں سے قرآن کا تھیوری آف کریشن، جو کریشن کا تصور قرآن نے دیا ہے، یہ وہ ہے۔ اللہ نے یہی بات، یہ بنیادی بات ہے، اور یہ پوری دنیا کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے
ہدایت کا پیغام ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے۔ سائنس اسی وجہ سے گمراہ ہو گئی، فلسفہ اسی لیے آج گمراہ ہو گیا کہ وہ اللہ کے کریشن کے عمل کو نہیں مانتے۔ سب کچھ وہ ایک ہیپیزرڈنیس یا ایک قسم کا اتفاق بس اس طرح قرار دیتے ہیں، خود بخود جیسے ہو گیا سب۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ اسلام کی بنیادی تھیوری ہے، بنیادی نظریہ ہے۔ فرمایا پیدا کیا اس نے تم کو اور ان سب کو جو تم سے پہلے، لعلکم تتقون۔ یہاں پر عبادت کی غرض و غایت بتا دی، فائدہ بتا دیا۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ انسان جب تک یہ نہ جانے کہ اس کا فائدہ کیا تو کیوں کرے وہ کام کرے۔ تو وہ عبادت ایک درخت کی طرح ہے کہ یہ درخت لگا لو، عبادت کر کے تم ایک درخت لگا لو۔ پھر انسان جب درخت کی بات سنتا ہے تو پہلا سوال یہ کرتا ہے کہ درخت ہے کاہے کا، اس میں پھل کون سا لگے گا، اس میں جو پھل لگے گا وہ کس کام کا ہوگا، وہ کیا پھل ہوگا، یہ جاننا چاہتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، جب تم عبادت کا درخت لگا لو گے تو جو پھل اس میں لگے گا اس کا نام ہے تقویٰ۔ اس میں تقوی کا پھل لگے گا۔ اور تقویٰ کیا چیز ہے جناب؟ تقویٰ ایک ایسا پھل ہے کہ جس کو کھانے کے بعد انسان کی روح، دل اور دماغ سب کچھ پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں ہمیں ایسا پھل، ایسی غذا اور ایسی روٹی بتا دے یا کوئی ایسا جام بتا دے کہ ہم پئیں اور ہماری ساری رگیں کھل جائیں، ہمارا پیٹ بالکل صاف ہو جائے، ہماری آنتیں دھل جائیں، ہمارے سارے امراض نکل جائیں، دور ہو جائیں اور ہم ایک دم سے تندرست و توانا ہو جائیں، تو جناب ہم اس کے لیے دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جائیں گے، مگر ہم اس کو ضرور پئیں گے اور وہ روٹی یا وہ پھل ضرور کھائیں گے، جو بھی چیز ہو بالفرض۔ ہمیں بہت ساری جب ملتے ہیں، وائٹامنز ملتے ہیں، ملٹی جب فوائد ملتے ہیں کس چیز کے، دوائیوں، وہ ہم ضرور کھاتے ہیں، تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے تقویٰ یہ تمہارے جسمانی نظام کی بھی اصلاح کرنے کا ذریعہ ہے، لیکن وہ تو بات کی بات ہے، سب سے بڑا مقصد تقوی کا یہ ہے کہ جب تقویٰ تمہارے اندر آ جائے گا تو وہ دماغ سے لے کر کے روح تک، فکر سے لے کر خیال تک، خیال سے لے کے تصور تک، خلوت سے لے کر جلوت تک، پورا تمہارا باطن اور اندرونی حصہ ان سیلف دھل کے ایسا صاف اور پاک ہو جائے گا کہ کوئی گندگی و غلاظت تمہارے اندر باقی نہیں رہے گی۔ تقویٰ مکمل پیوریفیکیشن کا نام، مکمل پیوریفیکیشن، انسان کے اندر تک داخل ہو جانے والی چیز، یعنی گناہوں سے الگ ہو کر کے اس کے خیال سے بھی دور ہو جانا، اس کے تصور سے بھی دور ہو جانا، اور اس کی جگہ اللہ کا ایسا خوف چھا جانا کہ انسان سے پھر سوائے نیکی کے اور اچھے کاموں کے اور سوائے خیر کے کوئی چیز برآمد ہی نہ ہو۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے تقوی کی تشریح چاہی، تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، تقوی کے لیے میں ایسی مثال دوں گا جیسے کہ دونوں طرف ہمارے جھاڑی ہو، کانٹے دار جھاڑیاں، اور ہم نے ریشم کا لباس پہنا ہوا ہو، اور پھر ہمیں اس میں سے گزرنا پڑے تو ہم اپنے لباس کو کس طرح بچا بچا کے چلیں گے کہ ذرا سا بھی ٹچ ہوگا تو پھٹ جائے گا۔ تو اس طرح جو بچ کر نکل جائے دنیا کے ان کانٹوں میں سے اور ان جھکڑوں میں سے اور دنیا کے ان گندگیوں میں سے جو بچ کے نکل جائے وہ تقویٰ والا ہے، اسی کے اندر تقویٰ ہے۔ بنیادی طور پہ تقوی کے اندر بچنے کا مفہوم، اوائڈ کرنا، بچنا، کسی چیز سے دور رہنا، الگ رہنا، یہ ہے اس کا بنیادی مفہوم۔ تو ساری پاکیزگی کی جڑ اس بات میں ہے کہ آپ کتنا بچتے ہیں، بچتی ہیں۔ جہاں کہ انسان کو خطرہ ہے گناہ کا، وہاں سے بچیں۔ جو چیز آپ کے خیالات پر اثر انداز، اس سے بچیں۔ اور یہاں تک کہ بچنے کا جو کانسیپٹ ہے تو خود بخود اس میں وسعت آ گئی۔ دیکھیے کرنے کا جو کانسیپٹ ہوتا ہے، دو کانسیپٹ ہیں، دین دو چیزوں پہ کھڑا ہے۔ ایک کرنے کے تصور پہ، کچھ کر کے دکھانا، پرفارمنس، اور دوسرا بچنے کے تصور، بچنا، بچ کے دکھانا۔ تو جو کرنے کا معاملہ ہے وہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے،
بچنے کا معاملہ لامحدود ہے. کرنے کو صرف ایک فعل ہوتا ہے جو کسی خاص ڈائمینشن میں ہوتا ہے، بس وہ کر لیا بات ختم ہو. لیکن بچنے کی صورت ہر وقت ہے، ہمہ وقت ہے، یہاں تک کہ خیال میں بھی ہے، ذہن میں بھی ہے، فکر میں بھی ہے، آنکھوں میں بھی ہے، ہاتھوں میں بھی ہے، دل میں بھی ہے، دماغ میں بھی ہے، ماحول میں بھی ہے. ہر چیز میں انسان کو بچنا، یہ تقویٰ ہے. اور کرنے کے لیے آپ کو بس ایک فعل کرنا ہے، نماز پڑھ دی ہے، فعل کرنا ہے، مسجد جانا ہے، وہاں جا کے نماز پڑھنا، ختم ہو گئی بات. تو وہ اپنی جگہ نماز روزہ جو فرض ہے وہ تو کرنا ہی ہے، لیکن انسان کو ہر وقت بچنے کی صفت سے متصف ہونا ضروری ہے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ تقویٰ کی اصل کرنے میں ہے، نہیں، تقوی کی اصل بچنے میں ہے. مثال کے طور پہ ایک شخص کچھ کر کے فارغ ہو جاتا ہے، فرض پورے کر لیے، نماز پڑھ لی، کچھ عبادت کر لی، اس کے بعد پھر اپنے آپ کو کھلا چھوڑ دیا اس نے. نہ آنکھوں کی عبادت، نہ ہاتھوں کی حفاظت، نہ پیروں کی حفاظت، نہ خیالات کی حفاظت، کسی چیز کی حفاظت نہیں، کھلا چھوڑ دیا. تو یہ تو اس نے جو نماز پڑھی ہے نا، وہ نماز بھی سب سمجھنے ختم ہو گئی، بے روح ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز خود روکنے کے لیے ہے فحشاء سے و منکر سے. تو تمام عبادتیں، اب روزے کے بارے میں فرمایا، مثال کے روزے کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. دیکھیے یہاں بھی تقویٰ ہے. حج کے بارے میں فرمایا کہ تزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ. حج میں جب نکلو، حج کے سفر پہ، تو زاد راہ لے لو، مگر بہترین ذات تو تقوی ہے. تو گویا کہ سارا کچھ جو ہم سے کروایا گیا دین میں، اس کو ہمیں اس لیے کروایا گیا کہ ہم بچنے والی کیفیت میں آ جائیں، پرہیز کرنے والی حالت میں آ جائیں. ہم ذرا بچ کے چلیں، احتیاط سے چلیں، اپنے آپ کو سنبھالیں بس. تو یہ تقویٰ ہے. جس میں یہ شعور آ گیا وہ تقویٰ اس میں آ گیا. مگر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. لوگ رات بھر نفل پڑھنے پہ زور دیتے ہیں، محفل نعت میں رات بھر جھومنے پہ زور دیتے ہیں، ان سے چلے کرا لیں، ان سے تسبیحیں پڑھا لیں، اور تلاوت کرنے کے لیے تیار، رات بھر پڑھنے کے تیار، کئی کہ قرآن ختم کرنے کے تیار. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر تقوی کو بھی تو سمجھیں. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ تو سارا ادھر ہے، بچنے میں. اور ان سب چیزوں کا مقصد ہی بچنا ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر آپ کے خیالات پاک نہیں، ذہن پاک نہیں، آنکھیں صاف پاک نہیں، ہاتھ آپ کے جو ہیں وہ نہیں رکے ہوئے، پیر آپ کے نہیں رکے ہوئے، باتیں زبان آپ کی نہیں سنبھل رہی، بچتے آپ ہیں نہیں، لقمہ حرام سے نہیں بچتے، اور برے ماحول سے نہیں بچتے، بری باتوں سے نہیں بچتے. ہر گھر میں اب موبائل ہے، ٹیلی ویژن لگا ہوا ہے، نیٹ چل رہے ہیں، اس پہ گندی چیزیں، بری چیزیں بچے دیکھ رہے ہیں، گھر والے دیکھ رہے ہیں، دنیا بھر کے پروگرام دیکھ رہے ہیں. کہاں سے تقویٰ آئے گا؟ ہر وقت وہ سامنے سے گزرتی ہیں چیزیں. ان سے بچنا ضروری ہے. اور مال پرستی اتنی ہے کہ بس پیسہ جیسے بھی ہو، جہاں سے بھی ہو، آ جائے. اب اس پہ اتنی کمائیوں کے ذریعے نکل گئے ہیں انٹرنیٹ پر، موبائل پر، کہ اس میں حلال حرام سب مکس ہے. مگر انسان نہیں سوچتا، مال آ رہا ہے آنے دو، نماز کو پڑھ رہے ہیں. نہیں، تقویٰ جو مقصود ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا. اور یاد رکھیں، جب تک آپ کے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ حقیقت میں اللہ کے قریب نہیں ہوں گے. اللہ اپنا قرب متقیوں کو عطا فرماتا ہے، اس لیے تقوی کو سمجھے. یہاں بھی فرمایا ایمان والوں، دیکھو عبادت، اے لوگوں عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی کی صفت عطا فرمائے اور ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات میں عرض کر دوں، اگر کمپیریزن کے طور پر دونوں کا موازنہ کریں تو میں تقوی کی فضیلت کو اس انداز سے ڈیفائن کرنا چاہوں گا کہ آپ ساری رات نفل پڑھیں، مثال کے طور پر ساری رات، اور دن میں آپ صرف کسی ایک برائی سے اپنے آپ کو بچا لیں. آپ یقین جانیے کہ دن کی جو برائی سے آپ بچ گئیں اور یا بچ گئے، یہ ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے. یہ اتنا اہم کام ہے. جس نے اپنے آپ کو ایک برائی سے بچا لیا، اس نے رات بھر کی عبادت سے زیادہ کما لیا. بس اس کو ذہن میں رکھیے. الذی جعل لکم الارض فراشا. آگے چلتے ہیں، آگے فرمایا کہ وہ رب. اب رب کی شان کیا ہے، رب کی پہچان؟
کس طرح اس نے گھیر لیا اس کی ربوبیت نے ہمیں یہ بتایا اللہ نے. الذی جعل لکم الارض فراشا، رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فراش بنا دیا ہے. فراش کا مطلب ہے بچھونا. سبحان اللہ. انسان جب بچے اپنے پالتا ہے، گھر بنانا چاہتا ہے، بسانا چاہتا ہے، نکاح کرتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے کس طریقے سے گھر بناتا ہے. فراش یعنی ایک خطہ زمین ہو اور پھر ایک چھت. لیکن ذرا اللہ تبارک و تعالیٰ خود تو بے نیاز ہے، اسے کس چیز کی ضرورت نہیں، لیکن اس نے اپنے فیضان ربوبیت کا اظہار اسی طرح کیا. اور شاید ہمارے اندر فطرتاً گھر بنانے اور بسانے کا تصور یہیں سے آیا ہے کہ ہم نے اپنی کائنات میں دیکھا کہ جب دنیا میں انسان آیا تو نیچے فراش تھا یعنی زمین بچھونا تھی، اور والسماء بنا اور آسمان چھت تھا. یہ گھر بن گیا پورا. اللہ نے اس کائنات کو گھر بنا دیا. اور اس کے بعد پھر انسان کھانے پینے کے لیے سوچتا ہے کہ اب میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں. تو اللہ فرماتا ہے انزل من السماء ماء، اس کے لیے نازل فرمایا اس نے آسمان سے پانی کو، پانی اتارا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، اور پس نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو بطور رزق تمہارے لیے. یہ سلسلہ ہو گیا سارا، کھانے پینے کے لیے انتظام ہو گیا. پوری کائنات کو ایک گھر کی طرح پیش کر دی. زمین بچھونا بن گئی، آسمان چھت بن گیا، پھر بارشیں ہوئیں، پھر ہمارے لیے طرح طرح کے اجناس، پھل، فروٹ، غلہ سب نکلا، اور یوں اس پوری کائنات کو ایک گھر بنا دیا. اب ہم اسی سے یہ سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ ہم بھی جب اپنا گھر بساتے ہیں تو اسی طرح ہمیں بھی ایک زمین، ایک چھت اور وہاں رہنے سہنے کا سارا انتظام یہ سب کرنا پڑتا ہے. یہ قدرت نے ہر انسان کو سکھا دیا ہے. تو اللہ کی مہربانیاں یہ پوری کائنات پہ چھائی ہوئی ہیں، چنانچہ اس نے اپنی تمام تر حکمتوں کو اس آیت کے اندر بیان فرما دیا جو فیضان ربوبیت کے حوالے سے ہمارے درمیان موجود ہے. الذی جعل لکم الارض فراشا. میں اگر ان نشانیوں کی اور تشریح کروں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. آگے بھی آیتیں آئیں گی اور یہ سب نشانیاں بیان کی جائیں گی، اور وہ نشانی کے اعتبار سے وہاں بات ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس کی اور سائنٹیفک جو تشریحات ہیں وہ بیان کریں گے. لیکن یہاں پر چونکہ ربوبیت کا ذکر ہے تو بس اسی اعتبار سے اس کو ہم واضح کر رہے ہیں. تو ربوبیت یہی ہے کہ دیکھو کس طرح اس نے گھر بنا کے دے دیا اور اس کو تمہیں کھلایا پلایا اور پال رہا ہے. اب اس کے بعد اس کا ایک ہی تقاضا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. بس تم مت بناؤ اللہ کے لیے انداد. انداد کا مطلب ہے اس کے ہمسر، شریک، اس کی طرح کے لوگ، مطلب کوئی بھی چیز مت بناؤ. وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو. یہ ہے مطالبہ قرآن کا. یہ کائنات اتنی بڑی بنانے والے نے اکیلے بنائی ہے. تمہیں اکیلے ایک رب نے پالا ہے، تمہیں ایک ہی رب نے. تو وہ رب ایک ہے، خالق ایک ہے. تو جب ایک ہی ہے وہ اس پوری دنیا میں، تو پھر تم یہ اپنی طرف سے کن کن کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو اور کس کس کی پوجا پرستش کر رہے ہو. یہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے جنہوں نے بہت سارے رب بنا لیے، بہت سارے خالق بنا لیے. تو انداد کہتے ہیں کسی کی مثل، کسی کی مثل کا کھڑا ہونا، اس کو ند بولتے ہیں. اور کسی کی ضد میں کھڑا ہونا اس کو ضد بولتے ہیں. کسی کے خلاف مخالفت میں کھڑا ہونا اس کو ضد بولتے ہیں. ایک ہوتا ہے ند اور ایک ہوتا ہے ضد. ند جو ہے موافقت میں کسی کے مقابلے میں آنا، کسی کے ہم وزن، کسی کے مد مقابل. اور ضد جو ہے کسی کی مخالفت میں آنا، اس کے ہم وزن، اس کے مد مقابل. تو اللہ کی نہ ضد ہے اور نہ اس کی کوئی ند. تو یہاں فرمایا ان بتوں، وہ بت مراد ہیں یہاں وہ جھوٹے خدا جو لوگوں نے اللہ کے ساتھ اس کے سپورٹر کے طور پہ مان لیا. فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے. انسان کا سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ وہ جان بوجھ کے کام کرتا ہے، اسی لیے وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوتا ہے. فرمایا وانتم تعلمون. جاننے کا مفہوم مختلف حوالوں سے. ایک تو کائنات کا علم انسان کو ہے کہ اس کائنات میں کوئی دوسرا خدا نہیں. انسان اس کائنات کو پہ غور کر کے سمجھ سکتا ہے کہ کائنات ایک ہی خدا نے بنائی. دوسرا یہ کہ مذہبی کتابوں سے
جانا انسان نے، اپنے نبیوں سے جانا، تو دونوں طریقوں سے انسان کو علم ہوا ہے، اس لیے فرمایا جا رہا بات تم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ ایک دو آیتیں ہوئی ہیں ابھی، اس کا کچھ مفہوم آپ کے گوش گزار کیا گیا ہے۔ وقت ابھی کتنا ہو گیا؟ تو ابھی تھوڑا ٹائم باقی ہے تو اور تھوڑا آگے لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس آیت کی بھی بڑی لمبی تشریح ہو سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیے ایک بہت بڑا چیلنج رکھ دیا دنیا کے سامنے، ایک بہت بڑی دلیل پیش کرنے کے بعد بہت بڑا چیلنج رکھا گیا کہ یہ سب بڑی آفاقی باتیں ہیں دنیا کے لیے، اور ساری دنیا سے یہ خطاب کیا گیا ہے۔ فرمایا ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو، اے لوگو اگر تم شک میں ہو، مما نزلنا، اس کے بارے میں جو ہم نے نازل کیا، علی عبدنا، اپنے بندہ خاص پر، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو لے آؤ کوئی ایک سورت اس کی مثل سے، وادعوا شہداءکم، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ ہے وہ چیلنج۔ ظاہر ہے کہ بہت بڑی بات ہے، دنیا میں آج تک کسی نے ایسا چیلنج نہیں کیا۔ بڑے سے بڑا کوئی حکیم، کوئی فلسفی، کوئی دانشور اپنی کسی پیشکش کے بارے میں چیلنج نہیں کر سکتا کہ بھائی کوئی بھی اس جیسی کوئی دوسری چیز لے آئے۔ یہ پہلی اور آخری دفعہ اگر کسی ہستی نے چیلنج کیا ہے تو وہ صرف اور صرف حضور نبی رحمت عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ آپ کی زبان سے اللہ نے یہ چیلنج کروایا، اور قرآن حکیم واحد کتاب ہے جس نے چیلنج آگے بڑھایا اور دنیا کو آج تک مخاطب بنایا ہوا ہے کہ اگر تم لا سکتے ہو تو لاؤ۔ اور پھر جو مطالبہ کیا گیا ہے وہ کتنا چھوٹا سا مطالبہ ہے، یعنی سائز کے لحاظ سے کیا کہا جا رہا ہے، کوئی پہاڑ کھودنے کی بات تھوڑی کی گئی، کوئی زمین آسمان ملا دینے کی بات نہیں کی گئی، کوئی ستارے توڑ کر لانے کی بات نہیں کی گئی، کوئی بہت بڑی بڑی چیزیں لکھنے تیار کرنے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ اس پوری کتاب کی بھی بات نہیں کی کہ پوری کتاب ہی جیسی لے آؤ۔ صرف اور صرف اتنی بات کی کہ ایک سورت لے آؤ، ایک سورت۔ ایک سورت کا مطلب ہے کہ 3 آیتیں جو کہ سورہ کوثر میں ہیں، تو صرف ایک سورت، 3 جملے یہ لے آؤ اور لا کے تم دکھا دو۔ اگر قرآن کے مقابلے کی چیز ہوگی تو تم سچے ثابت ہو جاؤ گے، قرآن جھوٹا ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ تو ان کو یہ کہا گیا کہ تم لے آؤ، لا سکتے تم، اور پھر تم ٹھیک ہے جھٹلانے کا تمہیں حق حاصل ہوگا۔ اور پھر اس میں اتنی اور سہولت دے دی ان کو، پوری سہولت ہے، اللہ کا چیلنج ہے نا، پھر اللہ کے یہاں سے پھر سہولت جتنی بھی پڑ جائے، کیونکہ خدا کا کون جواب لا سکتا ہے۔ یہی تو بات تھی وہ حضرت پیر محر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں جب قادیانی بیٹھا، مرزا قادیانی، تو اس نے 10 آدمیوں کی قید لگائی کہ 10 آدمی میرے ساتھ ہوں گے، 10 تمہارے ساتھ ہوں گے۔ تو 10 آدمیوں کی قید لگائی کہ ہم 10 آدمیوں کے ساتھ مل کے مناظرہ کریں۔ فرمایا تمہارا جھوٹ تو یہی واضح ہو گیا، ارے تم اگر واقعی نبی ہو اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہو تو تمہیں 10 آدمیوں کی کیا ضرورت ہے؟ تم تو اپنے آپ کو پیغمبر کہہ رہے ہو اور اللہ کی تائید کے دعوے دار ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہیں 10 آدمی کیا، ایک آدمی کی ضرورت نہیں، اللہ کافی۔ جیسا کہ پیغمبر نبی آخر الزمان، جیسا کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے کہا کہ تم لے آؤ 10 آدمی، کیوں تم جھوٹے ہو، مگر حضور نے تنہا مقابلہ کیا۔ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کسی کو کھڑا نہیں کیا، ان کے لیے اللہ کافی تھا کیونکہ وہ حق ہے۔ تو دوسروں سے کہا تم لے آؤ، اور وہاں پر مرزا قادیان کیا کہہ رہے تھے، 10 ہم لائیں گے 10 آپ لائیں گے، سبحان اللہ۔ تو یہ فرق ہے، دیکھیے یہ دعوت حق میں جو اللہ کی تائید ہوتی ہے وہ کافی ہے بس۔ فرمایا کہ ایک سورت لے آؤ، بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم، اور بنا لو، بلا لو
بنا لو نہیں، بلا لو، ودعو شہداء کو، اپنے گواہوں کو، گواہ کا معنی مددگار، یعنی اپنے مددگاروں کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے، ان کو تم صادقین، اگر تم سچے، تو اللہ تمہارا مددگار نہیں ہے، باقی جس کو تم چاہو مددگار، اللہ تو اپنے محبوب کا مددگار ہے۔ تو یہ ہے وہ چیلنج۔ کتنا لوگ جذبے ہوئے ہوں گے جب یہ آیت نازل ہوئی ہوگی۔ یہ اہل عرب کی گویا کہ شہادت پہ ہاتھ رکھ دیا، ان کی شہادت پہ ہاتھ رکھ دیا، وہ تو بالکل اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئے نا، اور پھر کتنی پیچ و تاب کھائے ہوں گے اپنے معاشرے میں، اور کیسے غم و غصہ نکالا ہوگا، اس کا کچھ پتہ چلتا ہے بعض مثالوں سے، کہ بنانے کے لیے انہوں نے ہاتھ پیر چلائے اور خوب رات بھر کوششیں کی تو کچھ بنا کے لائے، اور جو کچھ بنا کے لائے تو وہیں منہ پہ ان کے مارا گیا، نہیں چل سکا، بالکل نہیں چل سکا، ایسا کچھ کیا کہ وہ سارا لطیفہ ہی بن گیا۔ قرآن سے لڑنے آئے تھے، قرآن کا مقابلہ، قرآن کے مقابلے میں تو وہ قصیدے نہیں ٹھہر سکے جنہیں سبع معلقات کہتے ہیں۔ سبع معلقات جو تھے، 7 قصیدے لٹکے ہوئے جو کعبے کی دیوار سے لٹکائے گئے تھے، انہیں اپنی زبان دانی پہ فخر تھا، جو بھی بہترین قصیدہ شاہکار کہتا تھا وہ کعبے پہ لٹکا کے چلا جاتا، تو اس کا جواب ڈھونڈتے رہتے لوگ۔ تو 7 جو ہیں وہ ان چیلنجبل تھے، سب سے بڑے نادر فصیح و بلیغ قصیدے وہ لٹکائے ہوئے تھے۔ لیکن جب قرآن آیا، اسی اسلام میں قرآن نازل ہو گیا، تو رات کی تاریکی میں ایک شاعر آتا، اپنا قصیدہ بغل میں دبا کے واپس چلے جاتے، سب بھول لپٹ کے چلے گئے، اس لیے کہ قرآن سننے کے بعد ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیسا عجیب و غریب کلام ہے، اس کے اندر کیسا ایک عجیب انداز اور کیسی کشش ہے، کتنے عجیب الفاظ، پیارے پیارے موتیوں کی طرح جڑے ہوئے، کہیں سے شعر کا آہنگ لگتا ہے مگر شعر نہیں ہے، نثر ہے مگر شعر کے آہنگ میں بھی ہے، اور اس کے اندر ایک عجیب قسم کا ترنم ہے، تغزل ہے، ایک عجیب قسم کی کشش ہے، ایک بہاؤ ہے، ایک سیلان ہے۔ وسیع قرآن ایسی کتاب ہے، اور عربی والد سے وہ عربی کا خوب انداز سمجھتے تھے، ہم پر اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا ان پہ اثر ہوتا تھا، اور وہ خود کہنے کے لیے بیٹھے تو نہیں کہہ سکے۔ آپ نے کبھی کسی شعر کی نقل کرنے، کاپی کرنے کی کوشش کی ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، کوئی شعر رکھ لیجئے اور پھر اسی انداز سے کوئی ایک اور شعر آپ کہنے کی کوشش کریں تو سارے اوسان خطا ہو جائیں گے، ماننا پڑے گا، شاعر کو داد دینی پڑے گی۔ بظاہر تو شعر سن کے ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم بھی کہہ دیں گے، مگر اس کی ترتیب میں ایک ایسا فن ہوگا کہ جو ہم نہیں ادا کر سکتے۔ اسی طرح بس بلا مثال و بلا تشبیہ، اللہ کا کلام تو بہت بڑی چیز ہے، وہ سنتے تھے اور سوچتے تھے ہم بھی کہہ لیں گے ایسا۔ بعض دفعہ تو بڑا عجیب ہوا کہ بعض کے سامنے جب بعض چیزیں آئیں قرآن کی تو کہنے لگے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب کہہ کر لائے تو پھر منہ کی کھانی پڑی۔ چنانچہ سورہ فیل کے جواب میں ایک صاحب نے کیا بنایا، یہ دلچسپ بات ہے، سورہ فیل ہے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل وجعلہم کعصف مأکول۔ بہت پیاری صورت ہے۔ اور اب اس کے جواب میں وہ صاحب لے کر آئے، کہنے لگے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لو ذنب وبیل وخرطوم طویل۔ ہاتھی اور ہاتھی، اب دیکھیں کیا ایک لطیفہ ہو گیا، ہاتھی اور ہاتھی، اور تجھے کیا معلوم کہ ہاتھی کیا ہے، اس کی ایک دم ہے اور ایک سونڈ ہے، لو ذنب وبیل یعنی موٹی سی ایک دم ہے، وخرطوم طویل اور لمبی سی سونڈ ہے۔ یہ ہاتھی کی شان بیان ہو رہی، کہاں سورہ فیل اللہ کی صورت، قرآن کی صورت، اور کہاں یہ اس کی اپنی تک بندی۔ ایسی سورہ اسد کے مقابلے میں مسیلمہ کذاب جو مدعی نبوت تھا جھوٹا، اس نے بھی سورہ اسد کی نقل کی۔ جب حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اس کے وہاں پہنچے تو اس نے پوچھا بولو بھائی مکے میں اور کوئی نئی پیش رفت ہوئی؟ انہوں نے کہا ہاں آج کل ایک سورت کا بڑا چرچا ہے، کہا سناؤ؟ والعصر ان الانسان لفی خسر،
इल्ला الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ سورہ عصر ہے. اس کا کیا بات ہے اس کی. امام شافعی فرماتے ہیں اگر کوئی چیز بھی قرآن سے نازل نہ ہوئی ہوتی اور صرف سورہ عصر ہی نازل ہو جاتی تو ہمیں مکمل پیغام ہدایت مل جاتا. یعنی اس میں ساری زندگی کا فلسفہ بیان کر دیا گیا ہے. تو بہرحال جب اس نے سنی تو اس نے کہا ارے بھائی میں بھی اس کی کاپی کر سکتا ہوں. ابھی رکو میں تھوڑا سا غور کر لوں. کر لے آؤ, اچھی بات ہے, لے جائیں گے ساتھ. اس نے اب کاپی بنائی, اس کی مثل بنائی. کیا کہتا ہے, یا وبرو یا وبرو انما انت اذنان و صدر. دیکھیں ذرا, یہ سورہ عصر کی طرح بنانا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. وہ کہہ رہا ہے یا وبرو یا وبرو انما انت عینانی اذنانی و صدر وما سوا ذالک حقر فقر. یہ ہو گئی. مطلب کیا ہے, کہتا ہے اے جنگلی چوہے, اے جنگلی چوہے, سوائے اس کے نہیں کہ تو دو کان اور ایک سینے پر مشتمل ایک مخلوق ہے بس, اور اس کے علاوہ تو ہے کیا, حقیر فقیر سی چیز ہے, تیری کیا اوقات. تو عمر بن العاص جو تھے وہ کہنے لگے اس کو ایسا کرو اپنے پاس ہی رکھ لو, یہ سورہ عصر کا تو جواب نہیں ہو سکتا. تو اس کے منہ پہ مار کے وہاں سے چلے گئے. اس طرح کے معاملات ہوئے. قرآن کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اور اللہ نے صاف فرمایا آخری بات, فَإِن تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, بس اگر تم نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکو گے ایسا, فَاتَّقُوا النَّارَ, تو ڈرو اس آگ سے, الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ, جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سوالات ہیں تو بتا دیجیے گا. ہاں, کوئی سوال اگر کرنا چاہیے تو کر لیجیے. پانی منگوا دیجیے. آپ اکیلے بیٹھے ہیں. سوالات ہیں تو بتائیے پلیز. سوال کرنا چاہیے. شفاء الایہ سوال, حدیث میں آتا ہے کہ جہالت کی بیماری کا علاج سوال سے. سوال کرنے کا مطلب ہے ذہن چل رہا ہے. پانی دے دیں. اچھا بھائی, سوال تو کوئی نہیں. جی کہیے کہیے. وعلیکم السلام. ہاں ریبن کیا کیا پوچھا. ریبن ریب جو ہے نا, ہاں اچھا سوال ہے. ریب کہتے ہیں شک کو. تو لفظی معنی عام معنی یہ شک, اور اس کی ڈیپتھ کیا ہے. ریب بنا ہے رابا یریبو سے. رابا یریبو یہ کہتے ہیں کسی کو بے چین کرنا, بے چینی میں مبتلا کرنا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے دا ما یریبک الا ما لا یریبک, کہ تو چھوڑ دے جو تجھے بے چین کرے, اس کو چھوڑ کے اس کی طرف چلا جا جو تجھے مطمئن کرے, بے چین نہ کرے. الا ما لا یریبک. تو اسی لیے ریب الزمان کہتے ہیں حوادث زمانہ کو. تو اس لیے کہتے ہیں حادثات کو کہ حادثات کے بعد بے چینی بڑھ جاتی ہے. اس کا نام بھی ریب ہے, ریب الزمان. تو یہ ریب جو ہے ایک ایسے شک کو کہتے ہیں کہ جو انسان کو اندر سے مضطرب کر دے, بے چین کر دے. یہ ٹھیک ہے نا. یہ مطلب یہ نارمل قسم کا شک نہیں ہے. یہ شک وہ ہے جو انسان کے عقیدے میں گھس گیا ہو. معمولی طور پر جو شبہ شک پیدا ہوتا ہے وہ ریب نہیں ہوتا. ایسا ریب اصل میں اندر تک ہلا دینے والا شک, عقیدہ خراب کر دینے والا شک.
ویسے شک بال جو سب یہ خطرناک ہوتا ہے جی۔ اس کے بعد یہ قرآن کی ایک ترتیب نزولی ہے اور دوسری فرشی ہے، اور ترتیب اسی ترتیب آپ کے زمانے میں ہو گئی تھی، یہ کون سا؟ ہاں، قرآن کی ایک ترتیب تو نزولی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ایک ترتیب وہ ہے جو قرآن پاک میں موجود ہے۔ قرآن پاک کی ایک ترتیب جو اس وقت قرآن مجید میں موجود ہے، جس ترتیب سے قرآن مجید لکھا ہوا ہے، اور ایک وہ ترتیب ہے جس میں یہ نازل ہوا، تو اس میں تو حسب موقع اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام نازل فرمائے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ترتیب توقیفی جو ہے، یعنی دوسری ترتیب جو موجودہ ترتیب ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے، یعنی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی گائیڈنس میں خود صحابہ کرام کو بیان فرمایا، اور آپ نے اپنی طرف سے یہ ہدایت دی کہ اس کو فلاں جگہ رکھو، فلاں صورت کو فلاں جگہ۔ یہ ترتیب بھی توقیفی ہے، موقوفی ہے، یہ اللہ کی طرف سے، اس کے حبیب کی طرف سے۔ فرشی نہیں کہنا چاہیے، توقیفی کہنا چاہیے۔ منافق کی تعریف، منافق کون ہوتے ہیں؟ اچھا، ہم نے منافقین پر پہلے گفتگو کی ہے، شروع کی آیات میں آیا تھا۔ منافق وہ ہوتا ہے، منافق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک منافق فی العقیدہ اور ایک منافق فی العمل۔ منافق فی العقیدہ وہ ہوتا ہے جس کے عقیدے میں کفر ہو اور اوپر سے وہ اسلام کا اظہار کرے، اور منافق فی العمل وہ ہوتا ہے جس کے عقیدے میں تو کفر نہ ہو، البتہ وہ عمل میں کمزور ہو اور نمازوں وغیرہ میں یا دیگر معاملات میں سستی کرتا ہو، جیسے حدیثوں میں اس کی نشانیاں آئی ہیں کہ نماز سستی سے پڑھے گا، قرآن میں بھی ہے، اور عہد کرے گا تو اسے توڑ دے گا، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، اور جھگڑا کرے گا، لڑے گا، گالی دے گا، جب بھی لڑائی کرے گا تو گالی دے گا، اس طرح کی چیزیں حدیث میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ اور کوئی سوال؟ جی اگر کوئی بڑا کوئی غلط بات کر رہا ہو اور ہمیں وہ بات پتہ ہو، ہم احتراماً نہیں بولیں کچھ، تو ہمارے اوپر گناہ ہوگا۔ بات غلط کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی گناہ کی بات ہو رہی ہے، گمراہی کی بات ہو رہی ہے، تو دیکھیے پھر اس کے حساب سے اصلاح کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر کوئی علمی غلطی ہے تو اس میں کوئی آپ کا اصلاح فرض نہیں ہے، پھر احتراماً اگر آپ خاموش ہو گئے تو آپ کا کوئی گناہ نہیں، اور اگر بتا بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ہاں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ناراض ہونے کا خوف ہوتا ہے، بھری محفل میں ٹوکنے میں، خاص طور پہ بھری محفل میں، تنہائی میں ٹوک سکتے ہیں، اصلاح کر سکتے ہیں، وہ زیادہ اچھا ہے۔ لیکن اگر بات گناہ کی ہے تو پھر تو ہمیں حدیث میں آتا ہے کہ اگر ہاتھ سے روکنے کا اختیار ہے تو ہاتھ سے روکو، اور اگر زبان سے روکنے کا اختیار ہے تو زبان سے روکو، یعنی اگر کوئی خطرہ نہیں ہے ظلم کا، زیادتی کا، تو زبان سے روکیں، ورنہ دل میں برا جانے، بس یہ تیسرا اسٹیپ یہ ہے۔ دوسرا سوال ہے خواتین کا قبرستان جانا کیسا ہے؟ خواتین کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، ہاں، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ خواتین مردوں پر رحم کریں، ہاں، زندوں کا تو چلو معاملہ گزارا ہو ہی رہا ہے، لیکن یہ مردوں پہ رحم کریں۔ ایک حکیم صاحب تھے، وہ جب قبرستان جاتے تھے تو منہ ڈھانک لیتے تھے، تو کسی نے پوچھا آپ منہ ڈھانک کے کیوں آتے ہیں؟ یہ ویسے میں سنا رہا ہوں ایک اس حوالے سے کہ قبرستان میں خواتین کے جائیں گی تو کیا ہوگا، وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے یہ سنیں کہ وہ حکیم صاحب منہ ڈھانک کے گئے تو لوگوں نے کہا آپ منہ ڈھانک کے، کہنے لگے یہ سارے میری وجہ سے ہی پہنچے یہاں پہ، لہٰذا مجھے شرم آتی ہے۔ تو اب مطلب یہ ہے کہ خواتین کو اس لحاظ سے سمجھنا چاہیے کہ اگر خواتین قبرستان کو میلا ٹھیلا بنا لیں گی اور پھر وہاں اگر خرافات ہونے لگیں گی، بےہودگیاں شروع ہو جائیں گی، وہ بازار بن جائے گا، اوباش قسم کے لوگ بھی وہاں جانے لگیں گے، تو بتائیے مردوں پہ قیامت ڈھائیں گی نہیں ڈھائیں گی؟ تو ان کا کیا اثر ہوگا؟ کیا بیچارے کیا سوچیں گے کہ ہمارے اوپر آ کر بھی اب یہ بجائے ذکر اذکار کرنے کے، اللہ اللہ کرنے کے، یہ اس طرح آوارہ گردی کرتے پھر رہے ہیں، تو پھر قبرستانوں کا ماحول بدل جائے گا۔ اسی طرح مزاروں پہ دیکھ لیں آپ، مزاروں پہ خواتین کو اجازت دی گئی ہے،
باپردہ اجازت دی گئی، لیکن پھر بھی ساری بے پردگی ہو رہی، اور کس طرح مزاروں کو میلہ ٹھیلا بنا لیا، غصوں کو میلہ ٹھیلا بنا لیا، بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ لہذا جو آپ جیسی دیندار اور پارسا خواتین ہیں وہ بھی نہ جائیں، ورنہ لوگ بے پردہ اور بن صبر کے جانے والی خواتین کا رش لگے گا اور ساری خرابیاں بھی یہیں سے پیدا ہوں گی۔ قبرستان میں تو ہنسنا منع ہے، اگر کوئی قبرستان میں ہنس رہا ہو تو سمجھ لیں اس کا دل مردہ ہو گیا، اسے کیا ہدایت ملے گی؟ تو اب خواتین جائیں اور پھر وہ بے پردگی ہو اور پھر بازار کا ماحول بن جائے تو اس کا مطلب پوری قوم مردہ ہو جائے گی، وہ جو نیچے پڑے ہیں وہ مردہ کم ہوں گے، اوپر والے ان سے زیادہ مردہ ہوں گے، تو دل سخت ہو جائیں گے، ایسا نہ کیجیے۔ ہاں کبھی اگر کسی اپنے عزیز رشتہ دار کی کوئی قبر ہے ایسی جگہ کہ جہاں بے پردگی بھی نہ ہو، اور جیسے کبھی ان کی یاد آ گئی ہے اور صرف بس دور سے دیکھنے اور صرف تھوڑی دیر کے لیے فاتحہ پڑھ کے آپ پر کرانے کو دل چاہے، اور خواتین بھی وہ جو مطلب ایسی عمر پہ پہنچ گئی ہوں کہ جن کے جانے آنے اور نکلنے میں کوئی حرج نہ ہو، تو وہ ایک الگ بات ہے، ورنہ نوجوان خواتین کو اکثر بچنا چاہیے۔ اس کے بعد تقویٰ کس طرح پیدا کیا جائے؟ اچھا، ہم نے تقوی کے بارے میں تو اس کی حقیقت اور اس کی جو نفسیات ہے وہ تو بیان کی ہے، لیکن کس طرح پیدا ہو؟ ہاں یہ ایک بات ہے کہ پیدا کس طرح ہو۔ تقویٰ پیدا جو ہے، آپ جب کسی چیز سے بچتی ہیں تو کب بچتی ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کو اگر کہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ خبردار، تو وہاں پر کیا ہے کہ وہاں پر 1000 وولٹ کا کرنٹ موجود ہے، وہاں پر خطرہ ہے، جان کو خطرہ، تو اب مطلب ہے بچو یہاں سے۔ تو اب اسی طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کو، اس کے خوف کو پیش نظر رکھنا ہوگا بس، تو پھر ہم بچنے والی حالت میں آئیں گے۔ ہمیں ہر بات کے اندر یہ سوچنا ہوگا کہ اس کے اوپر، اس کے پیچھے عذاب کتنا ہے، میں قبر میں جا کے کیا جواب دوں گا یا دوں، اور میرے اس کا حساب کیسے دوں گا۔ تو یہ تصور ہوگا تو پھر تقویٰ آئے گا، اللہ سے ڈرنے کا اور اس کے سامنے کھڑے ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں، ایک نہیں 2 جنتیں ہیں، تو یہ بڑی بات، سب سے بڑی بات یہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد قضاء عمری میں فجر میں پڑھی جا سکتی؟ بالکل ہاں، فجر میں پڑھ سکتے ہیں قضاء عمری کو، بس جو 3 اوقات ہیں مکروہ، آفتاب کے نکلنے کے بعد اور جب سر پہ آ جائے سورج اس وقت تقریباً آدھا گھنٹہ 35 منٹ، اور اسی طرح جب غروب آفتاب کا وقت ہو تو یہ 20 منٹ کا ٹائم ہوتا ہے تقریباً۔ ان اوقات میں کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، بس کافی ہے انشاءاللہ، کافی آئندہ وما علینا الا البلاغ۔